حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، ماہ صیام میں جو کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور ہر ایک کی بہار ہوا کرتی ہے، اور قرآن کی بہار جو ہے ماہ رمضان ہے، تو اسی سلسلے کے پیش نظر قرآن کی تفسیر کا اہتمام آپ خدمت میں کیا گیا ہے تاکہ ہم مطالب قرآن کو، مفاہیم قرآن کو، معانی قرآن کو سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ مومن، اس سال جو ہے سورہ مومن آپ کے سامنے اس کی تفسیر کی جا رہی ہے آیتوں کی۔ آج جو ہے جو کہ 12ویں اور 13ویں آیت ہے، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں پروردگار کیا ہمیں بیان کرتا ہے، کیا مفاہیم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پچھلی باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں تو اس میں اس آیت کی طرح متوجہ کیا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے یعنی وہ لوگ یہ کہیں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے اور 2 مرتبہ زندگی، اور تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا اس عذاب سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ اسی کے آگے جو آیت نمبر جو ہے 12 ہے، ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 13 یہ ہے کہ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ ان دونوں آیتوں کو پیش نظر رکھا جائے اور ترجمہ کے سامنے پیش کیا جائے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ سب یعنی یہ عذاب جو ہو رہا ہے، یہ تمہارے لیے جو عذاب معین کیا گیا ہے، یہ سب اس لیے ہے، یعنی اللہ جو ہے جب یہ لوگ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہیں گے کہ کیا کوئی اس عذاب سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہے، تو پروردگار جو ہے کہے گا کہ یہ جو عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے، یہ جو سزا تم کو مل رہی ہے، یہ اس لیے ہے کہ جب خدائے واحد کا نام لیا گیا تو تم لوگوں نے کفر اختیار کیا، اور جب شرک کی بات کی گئی تو تم نے فوراً جو ہے مان لیا۔ تو اب یہ یاد رکھو، یہ جو تم نے جو ہے فیصلہ کیا ہے، تو اب یہ فیصلہ جو ہے خدائے بلند اور بزرگ کے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار جو ہے جو علی بھی ہے اور کبیر بھی ہے، علی علو بلندی، علو کہتے ہیں بلند، تو علی کہتے ہیں وہ جس کے پاس بلندی پائی جاتی ہے، کبیر یعنی بہت بڑا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے، یہ فیصلہ صرف اس پروردگار کے لیے ہے جو بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جو فیصلہ کرے، تو اب یہاں پہ 2 باتیں سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہا جائے گا کہ تم سے جب کہا جاتا تھا کہ تم اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کی بات مانو، اس پر ایمان لے آؤ، تو تم مکر جاتے تھے، تم جو ہے منکر ہو جاتے تھے، انکار کرتے رہتے تھے۔ اب جب کہتے جب شرک کی بات آتی تھی، کفر کی بات آتی تھی تو تم مان لیتے تھے۔ یہی بات اگر آپ غور کریں تو جناب آدم سے لے کر آج تک کا دور اٹھا کر آپ دیکھیے تو یہی سلسلہ جو ہے ہمارے سامنے ملے گا۔ جب بھی نبی آئے تو ان کو اذیت دی گئی، جب بھی وہ نبی کی بات آئی پریشان کیا لوگوں نے۔ کوئی نبی کی بات آپ دیکھیں، جناب زکریا ہیں، نبی ہیں، ان کو جو ہے آرے سے شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، غور کریں گے تو جناب اس عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا گیا۔
اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جناب لوط کو پریشان کیا گیا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں جناب ابراہیم کو پریشان کیا گیا۔ بظاہر طور جناب ابراہیم آئے تھے وحدہ لا شریک کا جو ہے یعنی پیغام پہنچانے کے لیے، یہی تو جناب انبیاء نے یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ، کامیابی تم کو ملتی چلی جائے گی۔ آپ غور کریں جناب ابراہیم کے دور میں کیا تھا، نمرود اپنے کو خدا مانتا تھا، جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے اس بات کا متوجہ کیا کہ اس خدا کو مانو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے۔ تو خالق جو ہے وہی تو کہتے کہ قابل پرستش ہے، لیکن نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں، میں حکومت کر رہا ہوں، اقتدار میرے پاس ہے، یعنی حکومت میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام بہرحال جو ہے جناب آزر جو ان کے چچا تھے انہوں نے پرورش کی تھی، لیکن جناب آزر جو ان کے چچا آزر تھے وہ بہرحال اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے پرورش کی تھی اور ان کا خیال کیا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے باقاعدہ سب کو تبلیغ کر رہے تھے کہ تم وحدہ لا شریک کو مانو، اور یہی اگر آپ غور کریں جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو جو ہے مغرب سے مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو جو ہے موت دیتا ہے۔ تو اس نے جو ہے ایک چال چلی، کہا کہ میں بھی خدا ہوں۔ کہا کس بنیاد پر؟ کہا کہ جن کو میں موت کی سزا دینے والا تھا میں نے ان کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد گھوم رہے تھے ان کو ہم نے موت کی سزا دے دی۔ جو موت جس کے پاس تھی ہم نے حیات دے دی، جس کے پاس حیات تھی میں نے موت دے دی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قرآن کے جملے ہیں، کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تم اگر خدا ہو تو ذرا مغرب سے جو ہے سورج کو نکال کو دکھاؤ۔ تو قرآن کے جملے ہیں کہ یہ جو کفر اختیار کیا ہوا تھا، جو انکار خدا کر رہا تھا، وہ مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، تعجب پڑ گیا۔ آخر کار اس نے جو ہے یہ پلان بنایا اور لکڑیاں اکٹھا کی گئیں، اعلان کیا کہ ہر کوئی لکڑی لا کر اکٹھا کرے۔ اب غور کریں کہ کتنا انبار بن گیا تھا، لکڑیوں کو ڈھیر لگ گیا تھا، آگ کے شعلے جو ہے بھڑکائے گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں تک نہیں لے جایا گیا بلکہ جو ہے منجنیق سے جو ہے پھینکا گیا، دور سے پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، کیونکہ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے، دہک رہے تھے کہ نمرود بھی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ اپنے کو خدا کہہ رہا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ وہ بھی آگ سے ڈر رہا ہے، تو بھیا جو ڈر رہا ہے وہ خدا کہاں تو ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو ہے کہتے ہیں پروردگار وہ وحدہ لا شریک ہے جو سب کا خالق ہے۔ تو بہرحال جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اسی بنیاد پر کہ ابراہیم جل کر راکھ ہو جائیں، بات ختم ہو جائے۔ لیکن جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جو یقین کی منزلوں کو طے کر چکے تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، اللہ نے ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اللہ نے انہیں جو ہے امام بنایا تھا، رسول بنایا تھا، نبی بنایا تھا، ہادی بنا کر بھیجا تھا، تو اس پروردگار نے جو ہے ابراہیم کے لیے آگ کو گل کر دیا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتانا چاہا، اس لیے اللہ بھی امتحان لیتا ہے، جبرائیل کو بھیجا ہے اللہ نے، جبرائیل گئے اور جا کر کہتے ہیں جبرائیل امین کہ یا رسول اللہ، اے نبی خدا، کوئی حل لکل حاجہ، کیا کوئی تمہارے پہ حاجت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہے تو حاجت۔ کہا بتائیے کیا ضرورت ہے؟ کہا ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا جس سے ہے وہ خود جانتا ہے۔ یہ ہے یقین کی منزل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پہ اعتماد۔ اللہ نے کہا کونو
یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی پیدا کر لے ابراہیم کے لیے۔ آگ آگ رہی لیکن ابراہیم کو نہ جلا سکی۔ یہ مسئلہ پروردگار ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ قدرت کو پہچانو، واحد لا شریک کو پہچانو۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یعنی کہا جائے گا وہاں پر کہ جب تم کو واحد لا شریک کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا تھا، بلایا جا رہا تھا، تو تم نے کفر اختیار کیا، انکار کیا، اور جب شرک کی بات آتی تھی تو تم جو ہے کہتے کیا کرتے تھے، اس کو قبول کرتے، مان لیتے تھے۔ لیکن یاد رکھو فیصلہ صرف پروردگار کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کا فیصلہ ایسا تھا، ابراہیم رہے، نمرود کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ آج تک ابراہیم کا نام جو ہے لیا جا رہا ہے، اور یہاں تک اگر ابراہیم پر ایمان نہیں ہے تو انسان مومن نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ غور کریں، قرآن نے جو ہے یعنی امتحان سے ابراہیم کو گزارا ہے۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا تو مکمل طور پہ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے انعام کے طور پہ کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے بے شک جو ہے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ جب لوگوں کا امام بنایا تو پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے، پروردگار ومن ذریتی، میرے ذریت کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ تب پروردگار نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے جو ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ غور کیا آپ نے، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اللہ ظالموں کو جو ہے امامت کا عہدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ دیکھیں کہ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ عذاب اور سزا کا اگر سبب دیکھا جائے تو کفر اور انکار اور شرک ہے، جس کے بنیاد پر روز قیامت جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اسی لیے آپ کہا کہ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم جو ہے اس پروردگار علی الکبیر یعنی مکسور ہے، ہاں، تو بس حکم اور فیصلہ جو ہے اس اللہ کے لیے جو علی ہے اور کبیر ہے، بلند اور بالا اور بڑا ہے۔ اسی کے بعد کیا ہے جو موجود ہے کہ یعنی غور کیجئے گا، جہاں بھی یعنی یہ نتیجہ جو اس آیت کریمہ کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جہاں بھی توحید، پاکیزگی، تقوی اور فرمان حق ہوتا ہے، منہ بن جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے، اس نبی کے زمانے کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، تو آج بھی اگر آپ دیکھیے جب آپ کسی سے کہیے بھیا نماز پڑھ لیجئے، خم سے نکال لیجئے، ہے نا، آپ کہیے کہ روزہ رکھنا ہے آپ کو، تو ایک طریقے سے منہ بن جاتا ہے نا۔ اگر کوئی جو ہے صحیح راستہ دکھایا جائے تو انسان کا منہ بن جاتا ہے۔ اور جہاں کفر و نفاق اور شرک و نافرمانیاں اور گنہگاریوں کی بات آتی ہے تو وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ عذاب معین کیا گیا ہے ایسے افراد کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یعنی سورہ زمر میں جو ہے آیت نمبر 44 ہے، جس میں جو ہے یعنی بیان ہو رہا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ ہے قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یعنی جب جو ہے اللہ کا تنہا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کے دل جو ہے دل میں جو ہے نفرت پہ اشمئزازیت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، منہ بنانے لگتا ہے، دل سے جو ہے ایک طریقے سے وہ ناگواری پیدا ہونے لگتی ہے۔ ان کے دل جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، آخرت پہ جس کا ایمان نہیں ہوتا، ان کا دل جو ہے بہرحال جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، نتیجے میں جو ہے ناگواری پیدا ہوتی ہے جب بھی ذکر جو ہے پروردگار کیا جائے، اللہ کا ذکر ہے ویزا، اور جب ذکر کیا جائے ان کا جو اللہ کے علاوہ ہے تو اذا ہم، تو اس وقت جو ہے کیا کرتے ہیں، یستبشرون، ہاں جیسے لگتا ہے بشارت مل گئی،
چہرہ شاد و بشاش ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر یہ چیز ہمیں دیکھنا ہے تو منافقت سامنے آتی ہے کہ دل سے جو حق بات ہے اس کا انکار کرے اور جو بری بات ہے، باطل بات ہے، اس کی جو ہے حمایت کرے، تو بہرحال جو ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ نبی کے زمانے سے یہ مخصوص مسئلہ تھا، لیکن آج بھی افراد ایسے پائے جاتے ہیں کہ تقوی، ایمان، توحید سے گریز اختیار کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ بعض روایات نے اس آیت کو مسئلہ ولایت سے تفسیر کیا ہے۔ ولایت توحید پروردگار کے لیے مظہر ہے۔ علی کی ولایت کو اگر کوئی قبول نہیں کرتا کیا مطلب ہے؟ جیسے ایسے ہے جیسے اسے توحید کو نہیں مانا ہے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام اگر آپ دیکھیے کہ جب غدیر خم کے میدان میں نبی کے ذریعے اعلان ولایت کیا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ جب یہ بات جو ہے نبی نے اعلان کر دیا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا، 1,20,000 کے مجمع میں پروردگار اسے دوست رکھ جو علی سے دوستی کرے، علی کی ولایت کو قبول کرے۔ پروردگار اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، اس کو ذلیل کر دے جو علی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، جو انکار کرتا ہے تو پروردگار اس پر عذاب۔ تو مطلب یہ سب چیزیں جو پائی جاتی ہیں ولایت علی کو قبول کرنا ہے، دعائیہ جملے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے حدیث قدسی میں پروردگار کہہ رہا ہے ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ جو بھی علی کی ولایت کو قبول کرے گا، یعنی علی کی ولایت جو ہے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہا۔ اب آپ غور کریں، اسی لیے جو ہے حارث نام کا جو شخص تھا اس نے کہا یا نبی اللہ، یہ اعلان ولایت علی آپ نے اللہ کی طرف سے کیا ہے یا پیغام جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں تھا، آپ اپنی طرف سے کیا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ میں کوئی کلام کرتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم یا اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو پھر ایک مطلب وہ کہتا ہے کہ پروردگار اگر یہ تیری طرف سے حکم ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ غور کیا آپ نے؟ جو علی کا منکر ہے، علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ نے عذاب نازل کر کے بتا دیا ہے کہ دنیا میں تم سمجھو کہ اگر جو ہے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا ہے تو اللہ کا عذاب جو ہے نازل ہو رہا ہے، وہ بھی ایک چھوٹی سے کنکری کے ذریعے۔ ایک کنکری اوپر سے آسمان سے گری اور وہیں پہ وہ حارث ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے جس طرح یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا تو اللہ نے ابابیل کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے اس پر پھینک کر بتا دیا عذاب کس طرح ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کاسف معقول، چبائے ہوئے بھوسوں کی طرح ہو گئے، بڑے بڑے ہاتھی سب گر گئے، ختم ہو گئے۔ یعنی آپ غور کریں، یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے لشکر جو آیا اس پر بھی اللہ نے ویسے ہی عذاب نازل کیا ہے جس طرح ولایت علی کا جو منکر تھا، غدیر خم کے میدان میں انکار کیا تھا، اس کے اوپر بھی عذاب اسی طرح کنکری کے ذریعے نازل کیا ہے عذاب کو۔ تو بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ولایت علی کے بارے میں اس آیت، بعض روایتوں میں ہے کہ آیت جو ہے یعنی اس آیت کو مسئلہ ولایت سے تفسیر کیا گیا ہے۔ بعض یعنی ایسے ولایت سے ناراحت ہوتے ہیں جیسے حارث کا نام ہم نے لیا آپ کو، بعض خوشحال ہوتے ہیں جیسے مثلا مالک اشتر وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی قاضی یعنی اللہ کے علاوہ کوئی قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، قضاوت کرنے والا نہیں ہے، حاکم کوئی نہیں ہے، داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہی ہے جو علی بھی اور کبیر بھی ہے۔ اسی لیے آپ مغلوب نہیں ہوتا پروردگار، ہے نا، یعنی زبردستی مغلوب نہیں، یعنی کوئی اس کے اوپر جو ہے وادار کرے تو اللہ جو ہے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں شب جمعہ کہ اس میں دعائے کمیل میں جملہ موجود لا یمکن الفرار من
हुकूमतिक, परवरदिगार तेरी हुकूमत से भाग कर निकल जाना नामुमकिन है। तो बात आ गई तो एक जुमला कहता चलूँ, जनाब यानी बहलोल दाना के पास जो है अब्दुल्लाह मुबारक आए और अब्दुल्लाह मुबारक ने कहा कि बहलोल कुछ वाज़ व नसीहत कर दो मेरी। तो बहलोल ने कहा कि मुझ जैसा दीवाना जो है वाज़ व नसीहत कैसे कर सकता है। तो उसके बाद जो है अब्दुल्लाह मुबारक ने पीछा नहीं छोड़ा, कहा नहीं आप ही जो है हक बयानी कर सकते हैं। तो बहलोल दाना ने आखिर में एक जुमला कहा कि मेरी 4 शर्तें हैं, अगर ये 4 शर्तें तुम कबूल कर लो तो मैं नसीहत करता हूँ। कहा वो 4 शर्तें क्या हैं? आप 4 क्या 40 बताइए तो हम कबूल करने को तैयार, जल्दी साहब के सामने। तो अब देखिए पहली बात इस बहलोल ने कहा कि ए अब्दुल्लाह मुबारक, जब तुम गुनाहों का इरादा करो तो अल्लाह का रिस्क छोड़ दो, अल्लाह का रिस्क छोड़ दो, यानी कुछ ना खाओ, अल्लाह का रिस्क छोड़ो बस, तुम चाहे जहां से रिस्क लेकर आओ। तो अब्दुल्लाह ने कहा कि ये तो बहुत सख्त मरला है, इंसान खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा, मर जाएगा, और हर जो चीज खाएगा वो रिस्क परवरदिगार है। तो वही बहलोल ने कहा कि जब रिस्क परवरदिगार तुम खा रहे हो तो जिसकी खा रहे हो तो उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हो। अच्छा भाई दूसरी शर्त कौन सी है? कहा दूसरी शर्त यह है कि तुम जब भी गुनाह करो ऐस अल्लाह की जमीन से दूर हो जाओ, यानी छोड़ दो अल्लाह की जमीन को, ऐसी जगह चले जाओ जहां पे अल्लाह की जमीन ना हो। कहा बहलोल ये उससे भी सख्त जो है शर्त है, क्योंकि जहां जिस जमीन पर इंसान जाएगा वो अल्लाह की जमीन होगी। कहा फिर दूसरी बात यह है कि तुम जो है, या तीसरी बात यह है कि तुम ऐसी जगह चले जाओ जहां पे अल्लाह की हुकूमत ना हो, चाहे फिजा हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो। तो कहा कि नहीं, हर जगह अल्लाह की हुकूमत पाई जाती है, हैं? वही तो कहते कि तू खुद यानी इस पे सूरज जुमा यार के दुआ कुमल में है कि ला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमतिक, ला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमतिक, परवरदिगार तेरी हुकूमत से भाग कर निकल जाना ये नामुमकिन है। तो अब चौथी बात यह है कि जब भी मलकुल मौत आए ना तो कह देना मलकुल मौत जरा ठहर जाओ, मेरी रूह कब्जा भी ना करो, मैंने फला का कर्ज लिया था वापस कर दूं, फला जाके माफ़ी मांग लो। आइए मिलके बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार माह सियाम का वास्ता हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, इमाम के आवाज़ अनुसार में शम फरमा, इमाम के ज़ोर में ताजिर फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।